آپ آئے نہیں, خیریت ہے, گھر میں سب اوکے, آر یو اوکے. امیجن آل آف اے سڈن آپ نے اس کا مورال لیول ہائی کر دیا کہ دیر از سم بڈی ہو کیئرس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انگریزی کی کہاوت ہے اور یہ لکھ لیجئے پلیز, پیپل چوز دیئر باسز, دے ڈو ناٹ چوز دیئر جابس. دہرائے دیتا ہوں اردو میں, آپ اپنے باس کا انتخاب کرتے ہیں, آپ نوکری کا انتخاب نہیں کرتے کہ جہاں پہ آپ کو پیس آف مائنڈ ملے, جہاں پہ آپ کو ابلٹی ملے ٹو انلیش یور ٹرو کریٹیوٹی, ویئر یو کین فلفل دا پرومس آف یور ایجوکیشن, نالج. اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے نا جہاں پہ آپ کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. جی السلام علیکم. مورل ایتھکس آخری ویڈیو ابھی تک جو اتنی مجھے سمجھ لگی ہے, باقی آپ مجھے سجیشنز کمنٹس میں بتائیں, میں اس پلے لسٹ میں اور ویڈیوز ڈال دوں گا. ریسپیکٹ یور کولیگس, پرٹیکولرلی فیمیل. ہماری بچیاں گھر سے باہر نکلتے ہوئے پتہ کیوں ڈرتی ہیں؟ کہ ہر موڑ پہ ان کو کسی نہ کسی انفورسین سرکمسٹینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. کمال ہے یار. پہلے فیمیل کی بات کرتے ہیں, گھر میں جو بہن بیٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, لیکن جو سڑک پہ, ورک پلیس پہ بہن بیٹی ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کمال نہیں ہے کیا؟ یہ کھلا تضاد نہیں. رسپیکٹ یور کولیگز میں جینڈر بائس ابھی نہیں ہو رہا, ایک ویسے بات کر رہا ہوں. سینئرز اور جونیئرز کا جو ایک نارمل ان ایتھیکل اپروچ دیکھا جاتا ہے, اور پرٹیکولرلی بائی دا لائن ون مینیجرز, معذرت کے ساتھ یار, ان پہ پریشر ہوتا ہے سیلز کا, مائل سٹونز اچیو کرنے کا, ڈیڈ لائن میٹ کرنے کا, اور وہ پریشر جو ہے وہ ابزارو نہیں کرتے, وہ پاس آن کر دیتے ہیں نیچے اپنے جونیئرز پہ. اب وہ پاس آن کیسے ہوتا ہے؟ اوے کام کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ کیوں ڈر گئے ہو؟ یہ دیکھو کتنا برا, کتنا مین, کتنا روڈ ساؤنڈ ہوا ہوں میں ابھی. اور یہ نارمل نارم ہے خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں میں, کہ اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہے. ایک سیانے نے بڑی پیاری بات کی کہ عہدے دار کا غصہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پہ اترتا ہے, اوپر والے پہ اتر ہی نہیں سکتا. کبھی آپ نے اپنے سے زیادہ پاور شیئرنگ انسان کو اس طرح کہا ہے, اوے تینوں سمجھ نہیں لگتی, دو لگائے گا کان کے نیچے آپ کو, کیونکہ اس کو اپنی پاور نظر آ رہی ہوتی. سو ہمیشہ آپ اپنے سے نیچے والے پہ اپنا جو پریشر ہے وہ پاس آن کر دیتے ہیں تھرو یور ان اپروپریٹ سلیکشن آف ورڈس, تھرو یور ایون دو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو مائٹ جسٹ ناٹ مین اٹ, لیکن وہ جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ تیر کا کام کر جاتا ہے جو آر پار کر دیتا ہے. اگلا سوچتا ہے کہ جسٹ بیکاز یہ میرا باس ہے تو یہ لبرٹی لے رہا ہے سب کچھ بولنے کا. بدتمیزی. اس میں ایتھنک, ریلیجس, کلچرل, تینوں باتیں, بیک گراؤنڈس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے, کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. امیجن ایک چھوٹی سی بات, فلپ کرتے ہیں کوائن کو دیکھتے ہیں. امپلائی آج کے دن نہیں آیا کام پہ, تو آپ ایز اے باس کال کرتے, او یار کہ تو کال نہیں کی تھی, تیرا دماغ خراب ہے, دستے صحیح یار تو آج نہیں آنا. اور آل آف اے سڈن وہ جس بھی پرابلم میں تھا, ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو, بیگم بیمار ہو, والدین بیمار ہو, خود طبیعت خراب ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہ ہو. یار آج کل تو ایک اور نیا مجھے سینیریو پتہ لگا, کیونکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا اوپن ہوں, وہ بولے میرے سے, تو کیا سمجھیں نا اگلی کی مصیبت کو. انسان کو انسان کی جگہ پہ رکھیں اور خود کو انسان سمجھتے ہوئے اس کی فریکوینسی پائیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا لوگوں کے کیا مسائل ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو انفیریئر اور سپیریئر کمپلیکس میں ڈالیں گے تو آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں لگے گا کہ پرابلمس کیا. اور یاد رکھیے گا, دا باس who does not listen to the problems of his juniors would end up having nobody to talk to them. آپ سے باتیں نہیں کریں گے, کہے گا جی اسٹرانگ ہیڈ انسان ہے, سنتا ہی نہیں ہے بات کو, احساس ہی نہیں ہے, ایمپتھی نہیں ہے, ایموشنز ہی نہیں ہے, کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ میرا ایک پرابلم ہے اور اس کو وہ سمجھ ہی نہیں رہا. تو اگر اسی جو سینیریو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے گوش گزار کیا ہے, اگر میں اس کو فلپ کر دوں کہ یار آپ آئے نہیں, خیریت ہے, گھر میں سب اوکے, آر یو اوکے. امیجن آل آف اے سڈن آپ نے اس کا مورال لیول ہائی کر دیا کہ دیر از سم بڈی ہو کیئرس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انگریزی کی کہاوت ہے اور یہ لکھ لیجئے پلیز, پیپل چوز دیئر باسز, دے ڈو ناٹ چوز دیئر جابس. دہرائے دیتا ہوں اردو میں,
آپ اپنے باس کا انتخاب کرتے ہیں, آپ نوکری کا انتخاب نہیں کرتے, کہ جہاں پہ آپ کو پیس آف مائنڈ ملے, جہاں پہ آپ کو ابیلٹی ملے ٹو انلیش یور ٹرو کریٹیوٹی, ویئر یو کین فلفل دا پرومس آف یور ایجوکیشن, نالج. اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے نا جہاں پہ آپ کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. وڈے چھوٹے دا کانسیپٹ جیسے آ گیا نا, آٹومیٹکلی آپ نے بنیاد رکھ لی کہ یار یہ کلاسز یہاں پہ ڈیوائڈ ہو چکی ہیں. اور جب کلاسز ہو جائے نا ڈیوائڈ, تو پھر آٹومیٹکلی مورل ڈیوائڈ, ڈیجیٹل ڈیوائڈ, اکنامک ڈیوائڈ, رسپیکٹ ڈیوائڈ, سب ہو جاتے ہیں. سو انسان کو انسان ٹریٹ کرنا ورک پلیس پہ, خاص طور پہ خواتین کو جو اپنا گھر چھوڑ کے کمیوٹ کرتی ہیں, سفر کرتی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ سے آتی ہیں, کیا کیا جھیل کے آتی ہیں, اور ادھر آ کے اگر ان کو ایک نالائق, بدتمیز, ان ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ ابزارب کرنا پڑے, بیئر کرنا پڑے, جسٹ بیکاز کہ گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے, اس سے زیادہ امورل اور ان ایتھیکل اپروچ آپ کیا رکھ سکتے ہیں سر؟ ان کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے آپ خود کو ٹریٹ کروانا چاہتے ہیں. ان کو ٹریٹ ایسے کریں جیسے آپ کے گھر میں بہنیں, بیٹیاں اور اپنی مدرس کو ٹریٹ کرتے ہیں. سو دیئر فور مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز شوڈ بی پروجیکٹڈ ایٹ اے ورک پلیس. پھر دیکھیں, اور ویسے بھی جیک ما کے میں اس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت متاثر ہوں کہ ویسٹ میں اور یہاں پہ فار سائڈ پہ تو ظاہر ہے کلچرل ڈیوائڈ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یار میں تو فیمیلز کو اس لیے لگتا ہوں کہ یہ زیادہ کریٹیو ہوتی ہیں, یہ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں, ان میں ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے. آزما کے دیکھیں اپنی ورک پلیس پہ, آپ کو یہ تینوں خانے فل ملیں گے, کریٹیوٹی, ایمپتھی اور موسٹ امپورٹنٹلی خیال رکھتے ہیں یہ ورک پلیس کا, کیونکہ اللہ پاک نے یہ ظاہر ان کو یہ خصوصیت دی ہوئی ہے. بٹ ریگارڈلیس آف دا جینڈر, ایک تو خواتین کی بات مجھے کرنی تھی جو کہ بہت زیادہ شکایات آتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور بڑے بڑے اداروں کی آتی ہیں جی. میں تو ظاہر کوئی نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں بات کروں, لیکن اپنی ویڈیو کے تھرو پیغام تو دے سکتا ہوں. لیکن انسان کو انسان ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک غریب بچہ یا غریب گھرانے کا بچہ, اس کا پورا رائٹ ہے, تو اگر آپ نے اس کو اس کے کیلیبر پہ ہائر کیا تو اس کو اپنا ٹرو پوٹینشیل انلیش کرنے دیں, یہ اس کا رائٹ ہے. انوائرمنٹ ایسا دیں کہ وہ اپنی کریٹیوٹی دکھا سکے, اپنی تعلیم جو ہے اپنے کام پہ دکھا سکے, اپنا علم جو ہے وہ بڑھا سکے. لیکن اگر آپ اس کو سبوٹاج, اسکویزڈ, بیسیجڈ انوائرمنٹ دیں گے جس کا محاصرہ ہوا ہے تھرو inappropriate selection of words, through enforcement of your personality, through your actions, تو وہ اپنے آپ کو ٹرو لمٹس پہ چیلنج نہیں کر پائے گا. ٹرو لمٹس انسان کی انلمیٹڈ ہیں جی. اور اگر آپ یہ بھی سمجھ لیں نا کہ میرے ڈاؤن لائن میں 5 لوگ ہیں, صرف اتنا سا سمجھ لیں یہ میرے سے بہتر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ they will be able to pull off such wonders جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ اپنے 5 دماغ آپ کو ادارے میں دے رہے ہیں. اور that could create a huge benefit, not just to you as their superior boss, immediate boss, sorry, not superior boss, but also to the organization. تو ایونچولی وہ بھی لیفٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو انگریزی کی کہاوت ہے وی رائز بائی لفٹنگ ادرس. اگر آپ باس ہیں اور شور شرابہ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جونیئر آپ کی بات مانے گا, کبھی نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ اس کو پورا فریڈم دیتے ہیں کہ وہ پلے ایٹ ول ٹو بیسٹ آف دیئر ایبلٹی, سراسر ایسے ونڈرز ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کسی دن کیمرے میں لے کے آ کے دوں گا. ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, جسٹ دا ٹپ آف دی پیرامڈ ہے. وہ بچہ نرسنگ سٹاف تھا, اور وہ بچہ اب میرا 1 چوائس ہے, نمبر 1 چوائس فار ویڈیو ایڈیٹنگ, کہ مجھے کال کرنی ہے نا تو میں ڈائریکٹلی اس کو کال کرتا ہوں کہ یار آ جائے یار اصل یہ کام کر لے. پوٹینشیل لوگوں کو انلیش کرنے کے لیے سازگار ماحول دیں. نا باس بنے رہے گا 24 گھنٹے اینگری ین مین. پریشر ابزارو کرنا سیکھے نا, یہی تو کریکٹر ہے. پریشر ابزارو نہیں کر سکتے اگر آگے پاس آن کرنا ہے, یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی ایٹ دیٹ پلیس. مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز, ٹریٹ یور کولیگز ود ریسپیکٹ. سو دس از اٹ, مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز ورک پلیس, کام پہ. اس میں اور کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں بتائیں, میں ضرور اس کے بارے میں بات کروں گا. پر ایک چیز, اپنے چینل سے اپنے ٹیگز لاؤ, میرے ٹیگ نہ لاؤ جی, مہربانی. خدا حافظ.